علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مریم 98 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے، اور اس کا مضمون بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھیے کہ یہاں عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو، ٹرینیٹی کا عقیدہ چھوڑ دو، ایک اللہ ہے، 3 خداؤں کی رٹ چھوڑ دو، ایک خدا کو تسلیم کر لو۔ یہ ہے اس پوری صورت کا مرکزی مضمون۔ اب دیکھیے اس کے پیراگراف کیسے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلے پیراگراف میں حضرت زکریا کا ذکر ہے۔ کیوں زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ عیسائی زکریا علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کو معجزانہ طور پر اولاد دی گئی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئی۔ تو نہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کو بھی معجزانہ طور پر بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور وہ باقرہ تھی۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کا قصہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا قصہ اور حضرت موسیٰ کا اور دوسرے پیغمبروں کا یہ قصہ آیا ہے، اور یہ سارے لوگ بھی توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، تم ان کو مانتے رہو۔ کوئی بھی اس وقت 3 خداؤں کا تصور نہیں تھا، تو یہ 3 خداؤں کا تصور باطل ہے، غلط ہے، اے عیسائیوں مسلمان ہو جاؤ، توحید اختیار کرو۔ اور آخر میں پھر اللہ کا غضب، جلال اور جمال ہے کہ اگر تم توحید قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آخری پیراگراف میں بتایا گیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین پھٹ جائے کہ اس بات پر کہ تم یہ کہتے ہو اتنی بڑی بات کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد ربک عبدہ زکریا۔ اب یہاں ایک لفظ بڑا اہم ہے، ذرا وہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ذکر، وذکر فی الکتاب، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ادریس، اس طرح وذکر آیا، یہاں ذکر، تو یہ ذکر بھی وہی ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک انداز ہے یہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے سامنے ایک دلیل پیش کرو، لکھ لو بھائی کاپی میں، ایک اور دلیل پیش کرو، ایک اور دلیل پیش کرو، ابراہیم کی دلیل پیش کرو، ہارون کی دلیل پیش کرو، موسیٰ کی دلیل پیش کرو، الیاس کی دلیل پیش کرو، اور یہاں جو ہے زکریا علیہ السلام کی دلیل پیش کرو۔ تو ذکر رحمت ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی رحمت اپنے بندے زکریا پر جو ہوئی اس کا ذکر کرو۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب ان کے رب نے انہوں نے اپنے رب کو پکارا دبی ہوئی آواز میں، چپ کے پکارا، اور حضرت زکریا دعا کرتے ہیں، قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، نامراد نہیں رہا، وانی خفت الموالی، اور مجھے اندیشہ ہے میری برادری کا، مجھ سے اندیشہ ہے، من ورائی، میرے بعد، میرے مرنے کے بعد مجھے برادری سے خدشہ ہے، وکانت امرأتی آخرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیہ۔ اچھا من لدنک کا لفظی ترجمہ تو ہے اپنے پاس سے، یعنی اپنی خاص رحمت سے۔ یہاں مطلب یہ ہے، سنیے، عام قاعدے کے خلاف، ایکسیپشن، اپنی خاص رحمت سے۔ ویسے تو بانجھ کو اولاد نہیں ہوتی، ویسے تو بوڑھے کو اولاد نہیں ہوتی، لیکن اپنی خاص رحمت سے مجھے ایک وارث دے، ایک ولی مقرر کے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہوگا، میرے علم کا بھی وارث ہوگا، اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل، آل یعقوب کا مطلب ہے ان کا بھی یعقوب ہوگا، وجعلہ ربی رضیہ، اور اس کو پسندیدہ بندہ بنا دے، یا زکریا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تو اس سے پہلے اس نام کا کوئی
آدمی نہیں ہوا، کوئی ایسا نام نہیں رکھا گیا۔ دیکھیے یحییٰ اصل میں یحییٰ بعد یہ فعل ہے، اصل میں اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ تو بعض اوقات عرب جو ہے اس طرح کے نام بھی رکھ لیتے تھے، جیسے یزید ہے، زیادہ یزید ہو تو فعل ہے، فعل ہے، زیادہ کا مطلب بڑھ گیا، یزید ہو بڑھتا ہے تو یہ فعل بھی نام ہو گیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے کہا کہ اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقر، پہلے خود ہی بتا رہے ہیں، خود دعا کر رہے ہیں، اب حیرت میں بھی ہیں، تجسس میں بھی ہے، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے میں بالکل سوکھ گیا ہوں۔ قال کذالک، دیکھیں کذالک، اب آگے کذالکی بھی آئے گا، تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہو کر رہے گا۔ قال ربک، آپ کا رب کہتا ہے، ہوا علی ہین، کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں تم کو پیدا کر چکا ہوں، ولم تک شیئا، اور تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، تمہیں دنیا نہیں جانتی تھی، یعنی 50-100 سال پہلے کوئی زکریا علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کو۔ تو قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجیے۔ تو اللہ نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ، تو کہا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک مسلسل رات جو ہے وہ بات نہیں کرو گے، 3 دن رات مسلسل بات نہیں کرو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، اچھا یہ محراب جو ہے یہ کمرے تھے بیت المقدس کے اندر، یہ وہاں تقریر کرتے تھے، وعظ کرتے تھے حضرت زکریا، تو ایک کمرہ تھا اس کا جہاں شیطان سے جنگ کی جاتی تھی، اس کمرے کو محراب کہتے ہیں، مختلف کمرے بنے ہوئے تھے۔ تو محراب سے نکل کے بالکنی پہ آ کے انہوں نے وہ خطبہ دیتے تھے اور نیچے لوگ سارے سنتے تھے اس کو، تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو لوگوں کو اشارے سے کہا انہوں نے، کیونکہ پابندی کیا تھی، 3 دن تک 3 دن رات تک بات نہیں کریں، تو کہا کہ اللہ کی بے عیبی بیان کرو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو صبح و شام، سبحوا بکرۃ وعشیا۔ اب اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ تم یہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، لڑکپن میں بچپن میں ہی ان کو حکم دے دیا گیا، دانائی عطا کی گئی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، حنان جو ہے نرمی کو کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہم نے ان کو نرمی عطا کی تھی۔ وَزَكَاةً، اور ان کو پاکیزگی عطا کی گئی تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، وہ بہت تقی تھے، متقی تھے، تقی جو ہے تقیٌ، یعنی فعیل کے وزن پر اس میں صفت ہے۔ وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ، دیکھیے اب یہاں والدئی یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے یہ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار بھی نہیں تھے، سرکش بھی نہیں تھے، نافرمان بھی نہیں تھے، عصی بھی نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر سلام جس دن یہ پیدا ہوئے اور جس دن یہ وفات پائیں اور جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، اب یہاں آ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اب پہلے کیا آیا تھا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا آیا تھا نا، اب یہاں وَاذْكُرْ آ گیا، دیکھیے وہاں ذکر رحمت ربک آیا تھا، یہاں یہ ہے یہ وَاذْكُرْ، یعنی کیا مطلب ہے، اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کیجئے، تاکہ عیسائی 3 خداؤں کے باطل تصور سے توبہ کر لے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی حصے میں چلی گئی، اور فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان سے ہٹ کر پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اپنی روح بھیجی،
فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ ایک مکمل آدمی، بشرن سویہ، مکمل آدمی کی شکل میں وہ آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم کہنے لگی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. اے آدمی کون ہے تو؟ ان کنت تقیہ، تو اگر تو پرہیزگار آدمی ہے میرے نزدیک نہ آنا، میرے کمرے میں کیسے آ گیا تو میں رحمان کی پناہ حاصل کرتی ہوں. قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں، پیغامبر ہوں، میں آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، پاکیزہ نیک لڑکا دوں. قالت، حضرت مریم کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدچلن آوارہ خاتون نہیں ہوں، میں کوئی زانیہ خاتون نہیں ہوں. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ، فرشتے نے کہا یہ تو دیکھیے وہاں حضرت فرشتے نے ان کو کیا کہا تھا؟ زکریا کو قَالَ كَذَلِكَ کہا تھا، ان سے کیا کہا؟ قَالَ كَذَلِكِ، بالکل اسی طرح ہو کے رہے گا. قَالَ رَبُّكَ ربکی ہوا علیہ حی، وہاں کیا کہا تھا؟ قال ربک ہوا علیہ حی، یہ تمہارا رب کہتا ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہی جملہ جو حضرت زکریا سے کہا گیا تھا وہی جملہ حضرت مریم سے کہا گیا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک دلیل ہو، ایک نشانی ہو، اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہو. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا حکم ہے جو مکمل ہو کے رہے گا، جس کی تکمیل ہو کے رہے گی. فَحَمَلَتْهُ، اور پھر کیا ہوا؟ وہ حاملہ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب یہ دور چلی گئیں اور دور چلے گئیں. دیکھیے یہ جیروشلم جو ہے نا بیت القدس سے یہ بیت اللحم چلے گی، بیت الحم کہتے ہیں، کوئی 10 کلومیٹر دور جو ہے یہ چلی گئی، گاؤں میں، ایک گاؤں میں چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَقَادُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، ادھر دیکھیے ذرا منظر دیکھیے آپ کہ ایک کھجور کا درخت ہے، حضرت مریم حاملہ ہیں اور وہ لیٹی ہوئی ہیں درخت کے نیچے، کھجور کا درخت ہے. اور اب وہ وقت آ گیا، ڈیلیوری کا وقت آ گیا اور وہ تکلیف شروع ہو گئی، زچگی کی تکلیف شروع ہو گئی. قالت، حضرت مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ اب تو بچہ ہوگا، بدنامی کا داغ، لوگ کہیں گے کہ بچہ کیسے آیا، بغیر شادی کے بچے کیسا ہوا. مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، تو کاش میرا وجود نہ ہوتا، میں بالکل نسی منسیہ ہو جاتی. تو فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ناداہا، تو من تحتها، نیچے سے آواز دی گئی، اللہ تحزنی، آپ رنج مت کیجیے، غم مت کیجیے. قد جعل ربکی تحتکی سریا، دیکھیے اللہ نے آپ کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا. ادھر دیکھیے یہ حضرت مریم ہے، یہ درخت ہے کھجور کا، اور نیچے سے ادھر سے چشمہ جاری ہو گیا. تحتکی سریا. اب اس کے بعد حکم دیا جائے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، خُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا درخت، آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے نا، میں نے تو ہزاروں درخت دیکھے، ہزاروں درخت لگائے میں نے، 6 میٹر 20 فٹ. تو مڈل ایسٹ میں 10 سال تک میں یہ کام کرتا رہا، کرینوں سے نکالتے تھے. اچھا 20 آدمی بھی کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتے، 50 آدمی بھی نہیں ہلا سکتے، کرین سے اس کو نکالنا پڑتا ہے. تو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ
تو دیکھیے الیہ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی طرف ہلاؤ، ذرا ایسے ہلاؤ. دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے معجزہ دیکھیے، اور یہ کرامت ہے، حضرت مریم کی کرامت. فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف ہلاؤ اس کو. تساقط علیکی رطبا جنیا، تو فٹافٹ تازہ کھجور گر پڑے گے. اچھا سنیے اب ادھر کیا ہے، چشمہ نیچے جاری ہو گیا. فکلی وشربی، اچھا دیکھیے تم کھاؤ اور پیو، اور دیکھیے اب ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. وقری عینن، 3 احکام دے دیے گئے. وقری عینن، فکلی وشربی وقری عینن. اے مریم کھاؤ، اے مریم پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی انسان کو بفرض محال تم دیکھ ہی لیتی ہو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، چپ کا روزہ. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب اس کے بعد یہ اپنے قوم کے پاس بچے کو لے کر آئے. اب کہاں سے آئی یہ؟ بیت الہم سے بیت المقدس، یروشلم بیت المقدس کی طرف آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے، اب اپنے آبائی جگہ پہ آ گئی، اے مریم تم نے ایک بہت ہی برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اب غالباً جو ہے ان کے خاندان میں کوئی آدمی تھے ہارون، تو اس نام سے، تو انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امو کی بغیہ، کہ نہ تو آپ کے والد کوئی برے آدمی تھے، بدکار آدمی تھے، وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ آپ کی والدہ کوئی بدکار خاتون تھی. آپ نے یہ کیا کر ڈالا، آپ نے یہ کیا کر ڈالا. اور حالانکہ ان کی جو والدہ تھی حنہ، جس کا ذکر قرآن میں بہت نیک تھی، وہ تو جب وہ حاملہ تھیں اس وقت ہی انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ یہ بچہ پیدا جو ہوگا وہ اللہ کے لیے وقف ہوگا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب دیکھیے یہ گود میں بچہ ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا، یہ کیا کیا، یہ پاپ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم بچے کی طرف اشارہ کرتی، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، بات کرو، بولتی نہیں خود، اس سے پوچھو. اشارت الیہ. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہتے ہیں ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی چھوٹا ہے، گود کا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، 10 دن کا بچہ ہے، کیسے بات کریں، 15 دن کا بچہ ہے، کیسے بات کریں. قال انی عبداللہ، اب دیکھیے 3 جملے بچہ بول پڑتا ہے. یہ کہے بچہ 10 دن کا بچہ بول پڑتا ہے، پیدا ہوتے ہی بول پڑتا ہے، معجزہ. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے انجیل دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. 3 جملے دیکھیے. پہلے 3 جملے کیا ادا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. دیکھو بھائی، جو لوگ مغرب میں ہیں نا، جو مغرب میں ہے، جو امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، جرمنی میں، فرانس میں، نیوزی لینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں ہے، جو میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ آیت نمبر 30 سورہ مریم کی، یہ عیسائیوں تک پہنچاؤ. حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد 3 جملے کیا کہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، دوسرا جملہ. تیسرا جملہ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. جب تک میں زندہ رہوں نماز کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اچھا وہاں کیا کہا گیا تھا حضرت یحییٰ کے بارے میں؟ بَرًّا بِوَالِدَیْہِ، یہاں والدتی کہا گیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ نے بنایا ہے مجھے.
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا، شقی اور بدقسمت بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی ہے اس دن جب میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، دیکھیے اب یہ ذالکہ کو سمجھ لیجیے۔ ذالکہ کا مطلب ہے یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں صحیح بات، یا یہ ہے ان کے بارے میں صحیح تصور، یا یہ ہے ان کے بارے میں صحیح عقیدہ۔ ذالکہ عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے ان کے بارے میں سچی تصویر، جو پولوس نے دی وہ نہیں، جو سینٹ پال نے آپ لوگوں کو پٹی پڑھائی وہ نہیں، یہ ہے صحیح تصویر۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے سچا قول جس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنا لے، سبحانہ، وہ بے عیب ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول، وہ تو انما يقول له، وہ اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا سنیے، ایک کلمہ بھیجا گیا تھا نا، وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا حاملہ ہو جا، کن، حاملہ ہو گئی۔ وہ کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ کیسے حاملہ، کیسے پیدا ہوئے، حضرت مریم کیسے حاملہ ہوئی، لفظ کن سے، اور یہ حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اس بات کو سمجھ لو۔ اب دیکھیے تین باتیں ہیں یہاں، ذرا آیت نمبر 36 ہر آدمی کاپی پینسل سے نوٹ کر لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، حضرت عیسیٰ نے اعلان کر دیا بلا شبہ اللہ میرا رب ہے۔ پہلی بات، ان اللہ ربی، بلا شبہ اللہ میرا رب ہے۔ وَرَبُّكُمْ، لوگوں تم سب لوگوں کا بھی رب اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، ایک خدا کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے بالکل سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیے۔ عیسائی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ایرینز الگ ہو گئے، بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور سارے اختلاف کی جڑ جو ہے پولوس صاحب تھے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تباہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اس دن جب سب لوگ گواہ حاضر ہو جائیں گے، ایک عظیم دن۔ اسمع بہم وابصر، اور وہ کتنا اچھا اس وقت سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، حقیقت بالکل واشگاف ہوگی۔ یوم یاتوننا لیکن الظالمین اليوم فی ضلال مبین، یہ وہ دن ہوگا یوم یاتوننا، جب یہ سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حسرت کے دن سے خبردار کیجئے، ڈرائیے، ندامت کا دن، حسرت کا دن، اذا قضی الامر، جب فیصلے کیے جائیں گے، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور آج یہ غفلت میں ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں توحید پر۔ انا نحن نرث الارض، بلا شبہ ہم زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا، اور جو کوئی زمین پر ہے اس کے وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اب یہاں سے تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، بلا شبہ وہ بہت سچے تھے، بہت صدیق تھے، نبی تھے۔ ادھر دیکھیے اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہودی عیسائی مانتے ہیں، تو وہ کیا تین خداؤں کو مانتے تھے یا ایک خدا کو مانتے تھے؟ کیا اس زمانے میں بیٹا تھا کہ نہیں تھا اس زمانے میں؟ یہ دلیل عیسائیوں کو مطمئن کرنے کے، وذکر کا مطلب کیا ہوا میں نے بتایا تھا آپ کو، عیسائیوں کے سامنے ایک اور دلیل پیش کیجئے۔ وذکر کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور دلیل، یعنی دیکھیے جو ضدی آدمی ہوتا ہے نا اس کو کئی دلیلیں پیش کرنی پڑتی، یہ بھی بتائیے، اس طریقے سے بھی سمجھائیے، اس طریقے سے بھی سمجھائیے، اسی کو کہتے ہیں تصریف القرآن۔ اس قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا،
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے یا ابتی، دیکھو یا ابی کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں یا ابتی، یعنی پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، بڑی محبت سے کہتے، کیوں آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لم تعبدو، جو سن نہیں سکتے خدا، لا یبصرو، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے ذرا برابر کام نہیں آ سکتے، ایسے بے بس مجبور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یا ابتی، پیارے ابو، انی قد جاءنی من العلم، بلا شبہ میرے پاس علم آ گیا ہے، وہی آ گئی ہے، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے، فاتبعنی، میری پیروی کیجئے، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی، دیکھیے تیسری مرتبہ کہتے ہیں پیارے ابو، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، چوتھی دفعہ کہتے ہیں، دیکھیے پیارے ابو، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، دیکھیے رحمان ہے، وہ تو رحم کرنا چاہتا ہے، رحمان کا عذاب، ذرا غور فرمائیے، رحمان اور عذاب یہ متضاد چیزیں ہیں، یہی تو کلام کی خوبی ہے یہاں پر۔ تو رحمان تو رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ عذاب کو دعوت دیں گے تو پھر عذاب بھی ہوگا اس میں۔ رحمان تو رحم کرنے کے لیے، جس کی رحمت اپنی بلندی اور چھوٹی پر ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آپ کو نہ چھو لے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قال، اب دیکھیے آزر وہ گرجتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم مجھے میرے آلہہ سے، میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو، برگشتہ کرنا چاہتے ہو، بدظن کرنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو۔ اراغب عن آلہتی، اس کے بعد کہتا ہے لئن لم تنتہی، ابراہیم اگر تم مجھے تبلیغ بند کرو، اگر تبلیغ سے باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، وہجرنی ملیہ، امیڈیٹلی گیٹ آؤٹ۔ اب دیکھیے باپ اور بیٹا، بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اور یہ کہہ رہا ہے وہجرنی ملیہ۔ اب یہ کہتے ہیں قال سلام علیہ، ابا آپ سلامت رہیں، ساستغفر لک ربی، میں انشاءاللہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن یہ دعا بھی خاص مدت کے لیے تھی، جب اللہ نے بتا دیا کہ ایمان نہیں لائے گا پھر یہ دعا بند کر دی۔ انہو کان بی حفیہ، یقیناً میرے اوپر اللہ بہت مہربان ہے۔ وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور اعلان کر دیا کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان خداؤں سے بھی الگ ہوتا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر آپ پکارتے ہیں، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا، صرف ایک اللہ سے مانگوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے جو دعا کروں گا اس میں نامراد نہیں ہوں گا، محروم نہیں ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، کس کو؟ مشرکوں کو، عراق کی سرزمین ہی چھوڑ دی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو چھوڑ دیا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آگ جو ہے وہ وہاں سے بچ کے پھر یہ کہاں چلے گئے؟ فلسطین سے اردن گئے، اردن سے مصر گئے، مصر سے مکہ آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پہلے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق دیا، اور بڑے خوش قسمت تھے وَيَعْقُوب، اور یعنی 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پوتے کو بھی دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب کو۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو نبی بنایا، یعنی حضرت اسحاق کو بھی، یعقوب کو۔
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت سے ان کو نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے جو ہے ان کے نام کو بلند کیا ان کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 51 سے آج ہم اپنے دور قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورۃ مریم کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا قصہ بیان کیا گیا ہے پہلے پیراگراف میں، پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا۔ اب مختلف انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے پیغمبر دعوت توحید ہی لوگوں کو دیتے رہے ہیں، اور خاص طور پر یہاں عیسائیوں کو یہ بات بتانی مطلوب ہے کہ دین کی اصل جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا پوری انسانیت سے پہلا اور اہم ترین مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھا جائے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ وہ خالق ایک ہے، وہ رب ایک ہے، وہ الہ ایک ہے، وہ معبود ایک ہے، وہ حاکم ایک ہے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، اور تیسرا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ زکوٰۃ دیں۔ یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں، یعنی پہلے توحید، پھر نماز، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ۔ تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کا حکم دیا گیا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 51 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ، تو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اور میں بتا چکا ہوں یہ اسلوب کیا ہے، یعنی ایک اور دلیل پیش کیجئے، انہو کانا مخلصا وکانا رسولا نبیا، وہ مخلص تھے یعنی خالص دین کے لیے چن لیے گئے تھے۔ اور خالص دین کیا ہے؟ جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، بالکل عبادت، اطاعت، بندگی، فرما برداری سب اس کے لیے خالص ہو، اسی کا قانون مانا جائے، یہ ہے اخلاص فی الدین۔ وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، تو طور کے داہنی جانب سے ہم نے ان کو پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور سرگوشی ان کے ساتھ کر کے ہم نے ان کو تقرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی خاص رحمت سے ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، اس لیے کہ یہ بھی توحید کے بہت بڑے علمبردار ہیں، اور انہی کی اولاد قریش ہے، اور جو لوگ شرک کرنے لگے ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ انہو کان صادق الوعد، اور وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور نبی رسول تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اپنے گھر والوں کو وہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دیکھیے توحید کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں ایک پسندیدہ انسان تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں حضرت ادریس کا تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی ایک صدیق نبی تھے۔ اب حضرت ادریس کے بارے میں بہت کم ہم جانتے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات کی تھی۔ تو بائبل میں اینوک کے نام سے ایک پیغمبر کا ذکر ہے، شاید ہی لوگوں نے کہا کہ یہ ادریس ہوں گے،
اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں انبیاء میں سے جن کو ہم نے انعامات سے نوازا، ان پر فضل کیا۔ من ذریتی آدم، کچھ حضرت آدم کی ذریت میں سے ہیں، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح، اور کچھ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں تھے، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسرائیل، اور کچھ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمن، اب یہ جو ہمارے برگزیدہ انبیاء گزرے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں، خروا سجدا وبکیا، تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہ تو بڑے لوگ تھے، پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد ان کے جانشین ناخلف ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات۔ اچھا اب دیکھیے آپ پوری مغربی تہذیب کو لکھ لیجئے، کاپی میں یہ بات لکھ لیجئے، یہ مغربی تہذیب کیا چیز ہے، بلکہ آپ اگر یہ مشرق کی ہندوستان کی تہذیب کو دیکھ لیجئے یا پھر یہ چین کی تہذیب کو دیکھ لیجئے، یہ کوریا اور جاپان اور ویتنام اور تھائی لینڈ، یہ جو مشرق کے علاقے ہیں فار ایسٹ وغیرہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، ذرا سمجھ لیجئے، ایک ہے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کی۔ شہوات کیا ہے ان کی؟ لڑکیاں چاہیے ان کو، زنا چاہیے، فحاشی کے اڈے چاہیے ان کو، شراب میں ہمیشہ مست رہیں گے، ہومو سیکسولیٹی چاہیے ان کو، یہ ہے ان کا پورا۔ اللہ کی یاد سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غی، تو بہت جلد ان کو کہ یہ جو غی ہے یعنی جو گمراہی ہے اس کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یسلمون شیئا، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا اجر ملے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب۔ اچھا ذرا ایک آپ لوگوں کے لیے یہاں ہوم ورک ہے، سورۃ مریم میں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ رحمان کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ رحمان اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو رحمان یہ چاہتا ہے کہ لوگ تین خداؤں کا عقیدہ چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، ایک خدا کو مان لیں، نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں تاکہ وہ ان کو ہمیشگی کے باغات میں داخل کرے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، وہ اپنے بندوں کو وعدہ کرتا ہے ہمیشگی کے باغات کا رحمان۔ بالغیب انہو کان وعدہ ماتیا، اور اس کا وعدہ ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بےہودہ بات نہیں ہوگی، ہر طرف سلامتی سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان لوگوں کے لیے وہاں صبح و شام رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ باغ جو ہم اپنے بندوں کو دیں گے، عطا کریں گے، ہر اس شخص کے لیے جو متقی ہو، تقی ہو، جس میں تقوی کی صفات ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم آپ کے رب کے احکامات کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ تو یہ فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ویسے نازل نہیں ہو سکتے، البتہ ہم حفاظت کرتے ہیں آگے اور پیچھے سے۔ اور اللہ کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کا رب کبھی بھولتا نہیں۔ ذرا نوٹ کر لیجئے بھائی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے،
توحید تنزیہ کا اور توحید تسبیح کا اللہ بے عیب ہے، تو اللہ بھولتا نہیں، نبی بھی بھول جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، اور کل ہم نے پڑھا تھا وہاں سورہ کہف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے، نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کے بارے میں غافل ہو گئے، بھول جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھول گئے تو پھر سجدہ سہو کیا، نبی بھی بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا، یہ یاد رکھیے۔ اور یہ تسلی کا مضمون بھی ہے، اور کہ اللہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، تو اللہ کون ہے؟ آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلانے والا، وما بینہما، ان کے درمیان جتنے نظام ہیں ان کو چلانے والا۔ فاعبدہ، اب یہ ہے اصل دعوت، اسی کی عبادت کرو، واستبر لعبادتی، اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ واستبر کا مطلب ہے اس میں استمرار ہو، دوام ہو، ہمیشہ ہو، یعنی اس پر ڈٹے رہو مرتے دم تک۔ یہ نہیں کہ آپ رمضان میں رمضانی بن گئے اور شوال میں شوالی بن گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ مرتے دم تک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کے حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے توحید پر۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ اس طرح کی کوئی اور ہستی سے واقف ہیں؟ یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، تو انسان کہتا ہے، تعجب کرتا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو پیدا کر کے دنیا میں دکھا دیا ہے، اب کیا ہے؟ اسمبل کرنا ہے نا، جوڑنا ہے۔ ولم یک شیئا، اور وہ کوئی شے ہی نہیں تھا۔ دیکھیے اللہ کی دلیل کو سمجھے، یہاں لکھ لیجئے آخرت کی دلیل، عقلی دلیل، کہ میں نے عدم سے وجود بخشا، میں نے عدم سے وجود بخشا، جب کچھ نہیں تھا تو وجود بخشا۔ تو جو آدمی، جو ہستی وجود دے چکی ہے، ثابت کر چکی ہے کہ وہ وجود دے سکتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ ان اسپیئر پارٹس کو اکٹھا کر کے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ آخرت کی دلیل ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے، اور ان کو جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ جسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل، تو گھٹنوں کے بل جہنم کے اطراف جمع کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شيئة ايهم اشد على الرحمن عتيا، اب لکھ لیجئے، اس کے اوپر لکھ لیجئے لیڈرشپ، بدکار لیڈرشپ، کافر اور ناشکری لیڈرشپ۔ اس کے بعد ہم ہر گروہ سے بڑے بڑے غنڈوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے مشرکوں کو اور کافروں کو کھینچ کے نکال لیں گے کہ کون رحمان کا زیادہ سرکش ہے، یعنی اشد علی الرحمن عتیہ۔ تو اب یہاں کیا ہوگا؟ دیکھیے دوزخ میں بھی درجہ بندی ہوگی، سارے دوزخی ایک جیسے نہیں ہوں گے، دوزخ کے مختلف درجات ہیں، منافقین تو الدرک الاسفل میں ہوں گے۔ تو اب یہ جو لیڈرشپ ہے کافروں کی، ان کو پھر سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بهم صلیہ، اور پھر اس وقت ہم زیادہ باخبر ہوں گے کہ کون اس دوزخ میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی تم میں سے شخص ایسا نہیں ہے جو وہاں نہ پہنچے یا وہاں سے گزر نہ ہو۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تو یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم جو متقی لوگ ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں، شرک و بدعت سے بچتے ہیں، اور خاص طور پر تثلیث سے بچتے ہیں، تین خداؤں کے عقیدے سے بچتے ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے؟ نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہے یعنی مشرک ہے ان کو پھر گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، یعنی ان کی ٹانگیں توڑ کے اب وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہاں پھینک دیا جائے گا دوزخ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، جب ہماری آیات ان کے سامنے
روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کفر کرنے والے اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے آپ میں اور ہم میں ای الفریقین خیر، یعنی مقام کے اعتبار سے اور عالیشان مجلسوں کے اعتبار سے احسن و ندیہ کون ہے، خیر مقامن کون ہے؟ یعنی آپ کے پاس کتنے بڑے دیوان خانے ہیں، ہمارے پاس کتنے بڑے دیوان خانے ہیں، آپ کے پاس کتنے مربع، ہمارے پاس کتنے ہیں، تو کون؟ تو یہ یعنی کافروں کا غرور اور اترانا کیا ہوتا ہے؟ ان مالی اسباب جو ان کو دیے گئے. وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا. اب اللہ کہتا ہے کہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی قوموں کو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا، اور مختلف ادوار میں ہم احسن اساسا، ان کے اثاثے بہت تھے اور ان کی شان و شوکت بہت تھی. قال من کان فی الدلالۃ قل کہہ دیجئے من کان فی الدلالہ، جو گمراہی میں مبتلا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مہلت دیے جاتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ جس سے ڈرایا گیا تھا اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں. اما العذاب، یا تو دنیاوی عذاب دیکھ لیتے ہیں، وہ اما الساعہ، یا پھر قیامت کی گھڑی. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ مکان کے اعتبار سے زیادہ بری حالت میں کون ہے اور لشکروں کے اعتبار سے کون کمزور ہے. آج تم کو اس بات پر غرور ہے نا اپنے لشکروں کے بارے میں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک، وہ آپ کے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور پھر انجام کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال اوتین، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے کفر کیا اور وہ ہماری آیات کا انکار جس نے کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ضرور بضرور مال بھی دیا جاؤں گا اور اولاد بھی مجھے ملے گی. اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کی خبر حاصل کر لی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد، کوئی کمٹمنٹ، کوئی ضمانت حاصل کر دی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہم لکھ رہے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور آہستہ آہستہ ہم اس کے عذاب میں اضافہ کرتے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ یہ چیزیں بتاتا ہے کہ ہم وارث ہوں گے، لیکن یہ تنہا ہمارے پاس آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. ذرا دیکھیے اب توجہ سے کہ لوگ آلہہ کیوں بناتے ہیں، لوگ آلہہ کیوں بناتے ہیں. یہ مضمون سورہ یاسین میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے. آلہہ کیوں بناتے ہیں، ایک سے زیادہ خدا کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ بڑے طاقت والے ہیں، یہ عزیز ہیں، اور یہ ہمارے لیے اقتدار اور عزت کا سبب بنیں گے، طاقتور ہیں. دیکھیے اگر لوگ قبروں پہ جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے بڑے طاقتور ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، ملازمت دے سکتے ہیں، بچے دے سکتے ہیں، وہ پشتیبان ہیں، وہ ہمیں منسٹری دلا سکتے ہیں، وزارت عظمیٰ ہمیں مل سکتی ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہوں. اسی لیے قبروں پہ جاتے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں. وہ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت و اقتدار بن جائیں. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِي، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور قیامت کے دن وہ ان کے سخت دشمن ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُؤَذُّهُمْ عَزًّا، تو کیا آپ دیکھتے نہیں؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، تو ہم نے شیاطین کو بھیجا ہے
ان کافروں کے اوپر تاکہ ان کو خوب اکسائیں ان کو. فلا تعجل علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ جلدی نہ کیجئے. انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ان کی شامت آنے والی ہے، آپ وقت پر ان کا تیا پانچا ہو کر رہے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، تو قیامت کے دن ہم سارے متقین کو جمع کریں گے اور وہ رحمان کے سامنے ہوں گے اور ان کی مہمانی ہوگی. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ غِرْدًا، اور مجرمین کو ہم ہانک کر لے جائیں گے دوزخ کی طرف، اور وہ پیاسے ہوں گے. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، اور ان کے پاس شفاعت کا، سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، الا یہ کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی اقرار ہو. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا تم لوگ ایک بہت بری بات گھڑ کے لے آئے ہو. تکاد، اب دیکھیے جلال اللہ کا، تکاد السماوات یتفطرن من، ایسی بات کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات پر کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْض، قریب ہے کہ زمین پھٹ پڑے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ پڑے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس بات پر کہ تم نے اللہ رحمان کے لیے بیٹے تجویز کیے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنا لے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہی مضمون ہے، عیسائیوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ، اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے نہیں ہیں. عیسائیوں نہ حضرت مریم خدائی میں شریک ہے، نہ حضرت عیسیٰ، اور نہ ہولی گوسٹ. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی ہے سب رحمان کے سامنے بندہ بن کر آئے گا، بندہ بن کر آئے گا. دیکھیے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سورہ جاثیہ میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سارے گروہ جو ہے وہ گھٹنے ٹکے ہوئے ہوں گے، سارے لوگ چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، وہ سب اللہ کے سامنے گھٹنے ٹکے. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ہم نے ان سب کو گھیر لیا ہے اور ایک ایک کا شمار کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اچھا ادھر دیکھیے، اب دو باتیں ذرا سمجھ لیجیے. ایک تو یہ اللہ کے پاس جو آئے گا قیامت کے دن، وہ تنہا تنہا اکیلا اکیلا آئے گا. کلہم آتی یوم القیامت فردا. لیکن جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ باجماعت ہوگا. وسیق الذین کفروا وسیق الذین تقوا الی جہنم زمرا، تو وہ وہاں باجماعت جائیں گے. 50 نمبر والے سب ایک ساتھ جائیں گے، 60 نمبر والے ایک ساتھ جائیں گے، 70 نمبر والے ایک ساتھ جائیں گے. فیل ہونے والے بھی مختلف دراجات ہیں ان کے، وہ بھی جماعت کی شکل میں جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اب یہاں اس کا ایک خاص مطلب ہے، جو لوگ ایک خدا، آمنو کا مطلب ہے، سنیے، ایک خدا پر ایمان لائیں گے، یعنی 3 خداؤں کا تصور چھوڑ دیں گے، شرک سے بچ کر ایک اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے. سیجعل لهم الرحمن ودا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے محبت پیدا کرے گا، اور یعنی مخلوقات کے دل میں ان کے لیے محبت ہوگی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. آپ کی زبان میں، دیکھیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے کس کی زبان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، اور صحابہ کی زبان میں، قریش کی زبان میں، اور مکے کی زبان میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقی لوگوں کو آپ اس زبان کے اندر عربی مبین میں خوشخبری دے سکیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ خبردار کر سکیں، ڈرا سکیں. اور اب یہ آخری آیت ہے، وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ مختلف ادوار میں کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قومیں
شرک کو نہیں چھوڑتی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. حل تحس منہم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لہم رکزا، کہیں ان کی آہٹ بھی یا بھینک بھی آپ محسوس کرتے ہیں؟ تو ایک سوال پر یہ صورت ختم ہوتی ہے کہ لوگوں، تمہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی تمہیں سزا دی جا سکتی ہے اس بات پر کہ تم نے شرک اختیار کیا ہے اور توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، اور ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو تم نے ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.